بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ تیسیر مصطلح الحدیث کے سبق میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا آنا بیٹھنا سیکھنا سمجھنا سب اپنی کریم پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ پچھلی کلاس کی گفتگو میں ہمارے سبق کا سلسلہ حدیث مبارکہ کی تقسیم مقبول اور مردود کی طرف چل پڑا تھا، اور مقبول حدیث کے درجات ہم نے پڑھے تھے۔ میں کتاب کی طرف آتا ہوں اور کتاب سے ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب میں ہمارا سبق کہاں تھا۔ جی، خبر مقبول پہ ہم آئے تھے۔ مقبول کی اقسام شروع کی تھی ہم نے، اور کہا تھا کہ اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک صحیح اور ایک حسن۔ پھر دونوں کی دو قسمیں بنتی ہیں، صحیح لذاتی ہی حسن لذاتی ہی، صحیح لغیرہ ہی حسن لغیرہ ہی۔ تو یہ مقبول کی چار قسمیں ہو جاتی ہیں۔ اب ان کی تفصیل پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی آسان سی ایک گفتگو ہے مقبول حدیث کی کہ چار قسمیں بنتی ہیں۔ ہم اگر یوں لیتے ہیں حدیث مبارکہ کو، تو حدیث مبارکہ میں 5 شرائط کا ذکر آئے گا۔ نمبر 1، اتصال سند۔ نمبر 2، عدالت راوی۔ نمبر 3، ضبط راوی۔ اور نمبر 4، غیر شذوذ۔ اور نمبر 5، غیر معلل، غیر شاذ اور غیر معلل۔ یہ 5 چیزیں ہیں، اس پہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اتصال سند، عدالت راوی، ضبط راوی، غیر شاذ، غیر معلل۔ حدیث پاک کی سند دیکھیں گے اور سند میں یہ 5 چیزیں ہم چیک کریں گے۔ اتصال سند کا مطلب یہ ہوتا ہے نبی پاک سے لے کر ہم تک کہہ لیں جب سند چل رہی ہے تو سند بڑے اتصال کے ساتھ چل رہی ہو، ہر استاد نے اپنے شاگرد کو وہ حدیث سنائی ہو، تو وہ یوں پورا ایک چین کا سلسلہ چل رہا ہو، درمیان میں کہیں بھی کوئی راوی اسکپ نہ ہو۔ یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بندہ ایک شیخ سے حدیث روایت کر رہا ہو لیکن ان دونوں کی آپس میں میچنگ ہی نہ ہو، ملاقات ہی نہ ہو، ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہی نہ ہو، یعنی درمیان سے راوی ایک اسکپ ہو جائے۔ تو اگر راوی اسکپ ہو جائے تو اس کا مطلب سند متصل نہیں رہتی۔ سند متصل ہو، نبی پاک نے جس کو بتائی، انہوں نے جس کو بتائی، انہوں نے جس کو بتائی، جہاں تک یہ سند چل رہی ہے سارے راوی اتصال کے ساتھ آ رہے ہوں، پوری چین کڑی بنی ہوئی ہو، درمیان سے کوئی راوی مس نہ ہو، اس کو کہتے ہیں اتصال سند۔ عدالت راوی، عدالت راوی کا مطلب یہ ہے کہ وہ راوی مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، غیر فاسق ہو اور بے مروت نہ ہو، اس کو کہتے ہیں راوی عادل ہے۔ 2 چیزیں ہوں گی۔ تیسری، ضبط راوی، راوی حدیث پاک کو محفوظ کر سکتا ہو، چاہے سینے میں یاد کر کے یا لکھ کر، اس کا حافظہ مضبوط ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر غیر شاذ، تو شاذ وہ حدیث ہوتی ہے جس میں کوئی راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی، اس کو اوثق کہہ دیتے ہیں، اوثق راوی کے کوئی مخالف آ جائے، یعنی ایک حدیث ذکر کی گئی اور دوسری طرف اس کے اپوزٹ کوئی حدیث ہے اور اس کے راوی اس حدیث سے زیادہ ثقہ ہے، تو جس کے کم ثقہ ہیں
اس حدیث کو کہتے ہیں یہ حدیث شاذ ہے. مخالفت آ رہی ہے نا دو روایتوں میں، ایک میں جی کام کرنا ہے، دوسرے میں کام نہیں کرنا. ایک کے راوی دوسرے کی بنسبت زیادہ ثقہ ہے، تو جس کے کم ثقہ ہیں اس کو کہتے ہیں یہ حدیث شاذ ہے. تو کہتے ہیں حدیث غیر شاذ ہونی چاہیے. شاذ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی، غیر معلل، علت اس میں نہ ہو کوئی. علت یہ ہوتی ہے محدثین حدیثوں پر جب محنت کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں، تو ان کی نظر کے مطابق کبھی کبھی احادیث طیبہ میں کچھ ایسے مسائل آ جاتے ہیں جن کو وہ سمجھ لیتے ہیں. اس کو ڈیفائن چاہے نہ کر سکتے ہوں، لیکن ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پرابلم ہے، تو وہ اس حدیث کو کہہ دیتے ہیں اب یہ حدیث معلل ہے. علت غامدہ، پیچیدہ علتیں ہوتی ہیں. اس کو آپ یوں سمجھیں علت کو کہ جو بندہ جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے نا، جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے وہ اپنی فیلڈ کے اعتبار سے چیزوں کو دیکھ کے فوراً جج کر لیتا ہے. آپ کسی مکینک کے پاس جاتے ہیں گاڑی لے کر، اور وہ آپ کی گاڑی کا انجن اسٹارٹ کرتا ہے اور فوراً کہہ دیتا ہے سر اس میں یہ کام ہے. آپ کہتے ہیں او بھائی چیک تو کرو، کھولو دیکھو تو صحیح. وہ کہتے ہیں سر یہی کام. وہ کہتے ہیں آپ بولیں آپ کو کیسے پتا چلا؟ بولے سر اس کو چھوڑیں، کیسے پتا چلا؟ میں اس فیلڈ کا ماہر ہوں، میں نے اس کی آواز ہی سنی تو مجھے پتا چل گیا کہ اس میں یہ پرابلم ہے. وہ ڈیفائن نہیں کر سکتا کہ مجھے کیسے پتا چلا، کیونکہ اس کا ایکسپیرینس یہاں بات کر رہا ہے. آپ اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ آپ کی شکل دیکھے گا، چہرہ دیکھے گا اور کہے گا مولانا خیر ہے، آج کل کس چکر میں پڑے ہوئے، ٹینشن میں ہو. کیوں؟ اس بندے کی فیلڈ ہے، وہ اپنی فیلڈ کے اعتبار سے. کوئی آ کے اس ڈاکٹر سے پوچھے سر آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ ٹینشن میں ہے؟ میری فیلڈ ہے، میں روز پیشنٹ ڈیل کرتا ہوں، تو میں نے اس بندے کے چہرے میں تاثرات ایسے دیکھے. سر ہمیں بھی بتائیں کیسے ہوتے ہیں، تو وہ بتا نہیں سکے گا. اسے کہتے ہیں کسی بھی فیلڈ کا جو ماہر ہوتا ہے وہ اپنی فیلڈ کے اعتبار سے چیزوں میں اونچ نیچ کو پرکھ لیتا ہے. اسی طرح محدثین احادیث طیبہ میں کچھ پیچیدہ علتیں ہوتی ہیں، ان کو پرکھ لیتے ہیں، تو وہ پھر اس حدیث کو کہہ دیتے ہیں یہ معلل حدیث. حدیث مبارکہ میں یہ 5 چیزیں موجود ہوں، یہ 5 چیزیں موجود ہوں اور کمال کی چیزیں موجود ہوں، تو اس حدیث کو کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. 5 چیزیں موجود ہوں تو یہ حدیث صحیح ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، 5 چیزیں کمال کے ساتھ موجود ہیں، یہ ذہن میں رکھنی ہے بات، آپ کو بڑے آرام سے سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. 5 چیزیں موجود تو ہیں، لیکن یہاں پر کچھ کمی ہے. ضبط میں، ضبط ہے صحیح لیکن تھوڑا سا کمزور ہے. ضبط ہے لیکن تھوڑا سا کمزور ہے. ایک میں 5 موجود ہیں، -1 بھی نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی کمزوری کے ساتھ. کمزوری آ جائے تو حدیث ہو جاتی ہے حسن. یعنی 5 کمال کے ساتھ ہوں تو حدیث صحیح، 5 ہوں لیکن کمال نہ ہو، تھوڑی سی کمزوری آ جائے تو حدیث حسن. اور اگر سپوز کوئی ایک چیز مس ہو جائے، یعنی مثال کے طور پر حدیث شاذ ہو گئی، ایک چیز مس ہو گئی، 1 ہو جائے 2 ہو جائے، کوئی چیز مس ہی ہو گئی، وہ موجود ہی نہیں ہے، تو پھر حدیث کو کہتے ہیں یہ ضعیف ہے. یہ مردود میں آئے گی، آگے جا کے اس کی بھی گفتگو آ جائے گی. یہ ضعیف حدیث، صحیح، حسن اور ضعیف یہ مردود میں جائے گی، لیکن چونکہ سبق سمجھنا اس کے ساتھ ہی ہے تو ہم اس کو ساتھ ہی ذکر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گئی؟ اب 5 شرطیں کمال کے ساتھ ہیں تو صحیح، تھوڑی سی کمزوری آ گئی ہے تو حسن، اور اگر کوئی شرط مائنس ہو گئی ہے تو پھر حدیث ضعیف ہو جاتی. ٹھیک ہو گئی؟ اب یہاں پر اگر ضعیف حدیث کو پاور مل جائے، پاور کیسے ملتی ہے؟ اسی مضمون کی کوئی دوسری روایت بھی آ جاتی ہے، اب ضعیف حدیث کو پاور مل جاتی ہے. اگر ضعیف حدیث کو پاور مل جائے
تو یہ ضعیف دوبارہ حسن پہ چلی جاتی ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں حسن لغیرہ، اور یہ والی جو حسن خود سے حسن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حسن لذاتہ۔ جو حسن لذاتی ہی اور حسن لغیرہ ہی، یعنی جو ڈائریکٹ حسن ہے اس کو کہتے ہیں حسن لذاتی ہی، اور جو ضعیف سے امپروو ہو کے آئی ہے اور حسن بنی ہے اس کو کہتے ہیں حسن لغیرہ۔ ٹھیک ہو گئی؟ چلیں جی، یہ دو ہو گئی، حسن لذاتی ہی اور حسن لغیرہ۔ پھر حسن جو ہے اگر اس کو پاور مل جائے، جیسے ضعیف کو پاور ملی تو وہ حسن کے لیول پہ گئی، حسن کو پاور ملے تو وہ صحیح کے لیول پر آ جاتی ہے، اور سیم اسی طرح یہ صحیح لغیرہ ہی بن جاتی ہے۔ یہ صحیح لذاتی، یعنی جو ڈائریکٹ صحیح ہے اس کو کہتے ہیں صحیح لذاتی ہی، اور جو حسن ہے اور پھر پاور لے کر وہ صحیح ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں صحیح لغیرہ ہی۔ ایک، دو، تین، چار، یہ چاروں قسمیں مقبول کی ہیں۔ یہاں سے مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو بیان کرنے لگے ہیں اور اس کا ذکر کرنے لگے۔ آ جائیں کتاب کی طرف، دیکھیں کتاب اسکرین پر ہے۔ کہتے ہیں صحیح کی تعریف، لغتاً الصحیح ضد السقیم، صحیح خراب کی ضد ہوتی ہے، خراب اور صحیح۔ اچھا، ہوا حقیقت فی الاجسام، چیز جو جسم ہوتا ہے نا، جسم فزیکل جسے ہم فیل کر لیتے ہیں، چھو لیتے ہیں، جو جسم ہوتا ہے وہ صحیح اور خراب ہوتا ہے، چیزیں صحیح اور خراب ہوتی ہیں۔ جو دماغ میں خیالات ہوتے ہیں یا جو مانوی چیزیں ہوتی ہیں، غیر حسی چیزیں ہوتی ہیں، وہ صحیح اور خراب نہیں ہوتی، تو حدیث پاک بھی صحیح اور خراب نہیں ہوگی۔ تو اب اس کو صحیح کیوں کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں یہ مجازن اس کو صحیح کہتے ہیں، کہتے ہیں ہوا حقیقت فی الاجسام وہ مجاز فی الحدیث وسائر المعانی، حدیث اور دیگر سارے معانی میں جب صحیح کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ مجازن استعمال ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے لغوی ایک چھوٹی سی بات، اصطلاحی تعریف، متصل سندہ، جس کی سند متصل ہو، بنقل العدل، نقل عدل کے ساتھ، راوی عادل ہو، الضابط، راوی ضابط بھی ہو، ان مثلہ الی منتہا ہو، شروع سے لے کر آخر تک اپنے ہی طرح کے حافظے والے سے حدیث نقل ہو، من غیر شذوذ، غیر شاذ ہو، ولا علت، بغیر علت کے ہو۔ یہ 5 شرطیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ اصطلاحی تعریف یہی ہے، حدیث صحیح وہ ہوتی ہے جس کی سند متصل ہو، راوی عادل ہو، تام الضبط ہو، حدیث غیر شاذ ہو اور غیر معلل ہو، اس حدیث کو کہتے ہیں یہ حدیث صحیح۔ شرح التعریف، کہتے ہیں استعمل التعریف السابق علی امور یجب توفرها حتى يكون الحدیث صحیحا، کہتے ہیں تعریف سابق چند ایسے امور پر مشتمل ہے جن کا وافر ہونا واجب ہے، کمال کا ہونا واجب ہے تاکہ حدیث صحیح ہو جائے۔ وہ امور کون سے ہیں؟ نمبر 1، اتصال سند، میں نے ویسے سمجھا دیا، انہوں نے جو کتاب میں معنی لکھا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کتاب والے کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے ان کل راو من رواته قد اخذ مباشرۃ امن فوقہ، اس کے راویوں میں سے ہر راوی نے اپنے سے اوپر والے سے مباشرتاً خود بنفسہ حدیث لی ہو۔ نیچے والا اوپر والے کا جو ذکر کر رہا ہے، نیچے والا اوپر والے کا شاگرد ہو، ڈائریکٹ اس نے خود اس سے لی ہو، ایسا نہ ہو کہ اس نے کسی اور سے لی ہے، اس نے اس سے لیا لیکن درمیان سے راوی ایک غائب کر دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اتصال سند کا مطلب یہ ہے کہ نیچے والے نے اوپر والے سے مباشرتاً حدیث لی ہے، من اول السند الی منتہا، اول سند سے لے کر آخر سند تک پوری چین سلامت ہو، کوئی بندہ درمیان سے اسکپ نہ ہو، اسے کہتے ہیں اتصال سند۔
دوسرا عدالت راوی، ان کل راوin من رواته اتصفا بکونہ مسلمن، ہر راوی متصف ہو مسلمان ہونے سے، بالغ ہونے سے، عاقل ہونے سے، غیر فاسق ہونے سے، اور غیر مخروم المربع ہونے سے، بے مروت ہونے سے، بے مروت نہ ہونے سے متصف، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسری آ گئی ضبط راوی، یعنی اس کا ہر راوی کانا تام ضبط ہے، وہ تام ضبط ہو، چاہے ضبط صدر ہو چاہے ضبط کتاب۔ یہی باتیں میں نے بورڈ پہ پہلے ہی سمجھا دی تھی۔ عدم العلت، عدم الشذوذ، ای لا یکون الحدیث شاذا، حدیث شاذ نہ ہو۔ شاذ کسے کہتے ہیں؟ شاذ کہتے ہیں وہ مخالفت الثقۃ لمن ہوا اوثق منہ، شاذ کہتے ہیں کوئی ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت کرے، اب اس حدیث کو کہتے ہیں یہ حدیث شاذ ہو گئی۔ اگر کوئی راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرے تو کہتے ہیں حدیث شاذ ہو گئی۔ سمجھ آگئی بات؟ جی۔ پانچواں ہے غیر معلل، عدم العلت، ای لا یکون الحدیث معلولا، اللہ یکون الحدیث معلولا، حدیث معلول نہ، معلل نہ۔ علت کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں العلت سبب غامض خفی، علت ایک سبب ہوتا ہے جو پیچیدہ ہوتا ہے، خفی ہوتا ہے، یقدح فی صحت الحدیث، جو حدیث کی صحت میں خلل پیدا کرتا ہے، خرابی پیدا کرتا ہے، حالانکہ مع ان الظاہر السلامت منہ، حالانکہ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ سلامت ہے حدیث، یعنی دکھنے میں عام بندہ نہیں پہچان سکتا خرابی کیا ہے، عام بندے کو یہ لگتا ہے انجن ٹھیک ہے، عام بندے کو یہ لگتا ہے یار اچھا بھلا ہٹا کٹا آدمی ہے، لیکن فیلڈ کا ماہر بندہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار یہ بندہ گیا، یار یہ انجن فیل، ماہر پہچان جاتا ہے۔ اسی طرح محدثین حدیث پاک میں پیدا ہونے والی آنے والی اس خرابی کو پہچان جاتے ہیں، اور یہ علت ہوتی ہے اور حدیث معلل ہو جاتی ہے۔ تو یہ چار چیزیں مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ نے لی ہے۔ کہتے ہیں شروط ہو، اس کی شرائط کیا ہیں؟ کہتے ہیں یتبین من شرع التعریف، اگر آپ نے تعریف کی شرح پڑھ لی ہے تو اس سے واضح ہو گیا ہے کہ صحیح کی وہ شرائط جن کا وافر ہونا واجب ہے تاکہ حدیث صحیح ہو، وہ 5 ہیں: اتصال سند، عدالت راوی، ضبط راوی، عدم علت اور عدم شذوذ۔ یہ تکرار کے ساتھ ایک ہی بات بار بار پتہ کیوں ریپیٹ کرتے ہیں؟ تاکہ بچے کو سبق اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ یہ تیسری مرتبہ ایک ہی بات ریپیٹ کی ہے کہ صحیح کی 5 شرطیں ہیں اور انگلی پہ یاد ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں اذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الخمسہ، ان 5 شرطوں میں سے ایک شرط میں بھی جب خلل آ جائے، فلا یسمى الحدیث حینئذ صحیحا، تو اب حدیث کو صحیح نہیں کہتے۔ اگر بالکل مس ہو جائے تو پھر حدیث ضعیف، اور اگر کمزوری آ جائے، خلل آ جائے، موجود ہیں 5 کا فگر کمپلیٹ ہے بٹ کہیں کمزوری ہے، تو پھر حدیث حسن ہو جاتی ہے، پھر حدیث صحیح نہیں رہتی۔ ٹھیک ہو گئی؟ مثال ما اخرجہ البخاری فی صحیحہ قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی المغرب بالطور۔ یہ حدیث مبارکہ کہتے ہیں حاذ الحدیث صحیح، مغرب کی نماز میں سورۃ الطور کی نبی پاک نے قرأت فرمائی، یہ حدیث پاک صحیح ہے۔ کیوں؟ لأن سندہ متصل، اس کی سند متصل ہے، اذ ان کل راو من رواته سمعه من شیخہ، جتنے راوی ہیں وہ سارے راوی اپنے شیخ سے ہی حدیث سن کر روایت کر رہے ہیں۔ ہاں آپ دیکھیں مالک اور
ابن شہاب، یہ جو دو راوی ہیں انہوں نے حدیث جو روایت کی ہے وہ ان کے ساتھ کی. ان کے ساتھ حدیث جو روایت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ان حدیث، ان ابن فلاں ان ابن فلاں. تو یہ جو ان کے ساتھ سند جو بیان کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں ان حدیث، انا کرنا. اس سے اتصال سند میں شبہ آتا ہے، لیکن تب آتا ہے جب راوی مشکوک ہوں. یہ جو دونوں راوی ہیں ابن مالک اور ابن شہاب زہری، یہ دونوں راوی ثقہ راوی، لہذا ان کا ان کے ساتھ روایت کرنا، بلکہ محمد بن جبیر انہوں نے بھی ان کے ساتھ روایت کیا ہے. یہ تین ان کے ساتھ لفظ آئے ہیں، تینوں راوی چونکہ ثقہ ہیں، لہذا ان کی جو ان کے ساتھ روایت ہے وہ بھی اتصال والی ہی شمار کی جائے گی، کیونکہ ان پر کوئی تہمت نہیں ہے، یہ مدلسین نہیں ہے. مدلس کا مطلب ہوتا ہے وہ راوی جو اپنے شیخ کو چھپانا چاہتا ہے اور شبہ دینا چاہتا ہے کہ میں نے اوپر والے شیخ سے ڈائریکٹ سنا ہے، حالانکہ اس نے سنا نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں تدلیس کی ہے، اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے. یعنی اس کو یوں سمجھیں، زید نے حدیث بیان کی ہے بکر کو، بکر نے بیان کی ہے عمر کو، ٹھیک ہے جی. اب بکر تھوڑا چھوٹا راوی ہے اور زید کا بڑا نام چلتا ہے. عمر کی نیت خراب ہوتی ہے اور عمر اس کو اسکپ کرنا چاہتا ہے اور ڈائریکٹلی زید کی طرف نسبت کرنا چاہتا ہے کہ میں یہ حدیث زید سے نقل کر رہا ہوں، لیکن کام ایسا کرتا ہے کہ اگر کوئی پکڑے تو میں بچ بھی جاؤں. تو یہ ان کے ساتھ روایت کرے گا عمر. تو جب ان کے ساتھ روایت کرے گا تو اب ایک شبہ یہ پڑتا ہے کہ عمر نے زید سے ڈائریکٹ روایت کی ہے، لیکن اگر کوئی اس کو بولے گا نا یار تمہاری تو زید سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو بولے گا میں نے کب بولا ہے کہ میں نے ان سے سنا ہے. اس کو کہتے ہیں یہ تدلیس کر رہا ہے، یہ راوی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تدلیس. تو جو مدلسین ہوتے ہیں ان کی ان والی جو روایت ہوتی ہے اس کی وجہ سے اتصال سند ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس جو حدیث ہمارے سبق کا حصہ ہے اس کی سند میں جو راوی ہیں وہ مدلس نہیں ہے. جب وہ مدلس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی ان والی روایت بھی اتصال سند میں کوئی خلل پیدا نہیں کرے گی. ٹھیک ہوگی ایک بات. دوسری، اس کے جو راوی ہیں وہ عادل ہیں اور ضابط بھی ہیں. وَهَذِهِ أَوْصَافُهُمْ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، علماء جرح و تعدیل کے نزدیک ان کے یہ اوصاف مسلم. عبداللہ بن یوسف ثقہ متقن، مالک بن انس امام حافظ، یہ جرح و تعدیل کے ائمہ نے ان کے بارے میں تاثرات دیے ہوئے ہیں. ابن شہاب زہری فقیہ حافظ متفق علی جلالتہ و اتقانہ. ٹھیک ہو گیا. محمد بن جبیر یہ ثقہ راوی، جبیر بن مطعم یہ ویسی صحابی ہیں اور صحابی سارے عادل. صحابہ کے بارے میں تو جرح و تعدیل والے بات ہی نہیں کرتے. تو یہ جتنے راوی آئے ہیں ان سب کے بارے میں جرح و تعدیل والوں نے بالکل کلیئرلی فیصلہ دے دیا ہے، ثقۃ متقن امام حافظ فقیہ حافظ متفق علی جلالتہ و اتقانہ ثقۃ صحابی. ٹھیک ہو گئی بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی شرط بھی مکمل، یہ والی شرط بھی مکمل. آگے ہے غیر شاذ. تو یہ حدیث غیر شاذ ہے کیونکہ اس کے معارض مقابلے میں کوئی اور حدیث ہے ہی نہیں جو اس سے اقوی آئے. اچھا، غیر معلل یہ حدیث، اس میں کوئی علت کہیں بھی محدثین نے ذکر نہیں فرمائی، کسی محدث نے اس کو معلل قرار نہیں دیا، لہذا حدیث غیر معلل ہے. یہ انہوں نے مثال دے کر اس کا انطباق بھی کر کے دے دیا ہے صحیح حدیث پاک. اب یہ جو صحیح حدیث مبارکہ ہوتی ہے اس کا حکم کہتے ہیں وجوب العمل به باجماع اہل الحدیث ومن يعتد به من الاصولیین والفقہاء. کہتے ہیں اجماع محدثین، محدثین کے اجماع، اسی طرح
اصولیین اور فقہا کے معتد بھی قابل ذکر علماء کے اجماع سے یہ بات طے ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے. سمجھ آئی بات؟ فہو حجت من حجج الشرع، یہ حجت شرعیہ ہے. لا یسع المسلم ترک العمل به، کسی مسلمان کے پاس یہ گنجائش نہیں کہ وہ اس پر عمل کو ترک کرے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب یہاں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتانے لگے ہیں. وہ بات کیا ہے؟ بڑی آسان. کہتے ہیں ہم نے آپ کو کہا یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے. یعنی صحیح اور غیر صحیح دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، صحیح اور غیر صحیح. کہتے ہیں آپ نے ایک بات پہ توجہ رکھنی ہے، صحیح اور غیر صحیح کا مطلب یہ ہے اس میں شرطیں مکمل ہیں، غیر صحیح کا مطلب یہ ہے شرطیں ناقص ہیں. یہ مطلب ہے. یہ بڑی کام کی بات اور بڑے نقطے کی بات انہوں نے کی ہے کہ بھائی جب ہم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح تو اٹ مین اس کی شرطیں مکمل ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں ھذا حدیث غیر صحیح تو ہم کہتے ہیں اس کی شرطیں ناقص ہیں. یہ مطلب ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کوئی بندہ یہ مطلب نہ نکالے کہ جب ہم نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان قطعی طور پر ہو جائے گا. یہ نہ مانے، یہ مطلب نہیں لیا جائے گا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ٹھیک ہے راوی سارے ثقہ ہیں، لیکن کبھی ثقہ سے بھی تو غلطی بھی ہو سکتی ہے، خطا بھی ہو سکتی ہے، نسیان بھی ہو سکتا ہے. تو نفس الامر، نفس الامر کا ایک لفظ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں حقیقت. حقیقت میں حقیقت اللہ تعالی جانتا ہے. حدیث کی شرطیں ساری مکمل ہیں، ہم نے اسے صحیح کہہ دیا. اللہ کرے کہ وہ فرمان مصطفیٰ کریم کی زبان حق کے ترجمان سے ہی نکلا، لیکن ایسا پوسیبل ہے، چاہے مائنر سا یہ احتمال ہے، لیکن ہے کہ کہیں راوی کسی سے غلطی ہو گئی ہوگی اور وہ لفظ نبی پاک کے نام. ایسا پوسیبل ہے، بٹ شرطیں مکمل ہیں یہ کہا جائے. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں یہ حدیث غیر صحیح ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی شرطیں ناقص ہے. اس کا یہ مطلب تک یہ حدیث ہی نہیں ہے، نہیں، یہ بے ادبی کا جملہ بنتا ہے. کیونکہ کئی ایسے ہوتے ہیں جن کا حافظہ کمزور ہوتا ہے لیکن بات ٹھیک بول دیتے ہیں. دیکھیں کہتے ہیں المراد بقولہم ھذا حدیث صحیح ان الشروط الخمسۃ السابقہ قد تحققت فیہ. یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس میں 5 شرطیں جو سابقہ ہیں وہ موجود ہیں. لا انہ مقطوع بصحتہ فی نفس الامر، نہ کہ اس بات کی قطعیت ہے کہ نفس الامر میں یہ حدیث صحیح ہے، اس بات کی قطعیت نہیں. کیوں؟ لجواز الخطا والنسیان علی الثقہ، کیونکہ خطا اور نسیان ثقہ سے بھی ہو سکتا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں ھذا حدیث غیر صحیح، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس میں شرائط پوری نہیں ہے، چاہے کل پوری نہیں یا بعض پوری نہیں. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ جھوٹی ہے نفس الامر میں، کیونکہ ایسا ممکن ہوتا ہے جو کثیر الخطا ہو وہ بھی درست بات بیان کر دے. تو یہ والی بات بھی یاد رکھنی ہوتی ہے. اس لیے حدیث پاک کے معاملے میں بہت محتاط رہنا ہوتا ہے. آج کے سبق میں مجھے امید ہے کہ بہت ساری دلچسپ باتیں آپ کے سامنے آئی ہوں گی. اسے دہرائیے گا، یاد کیجیے گا. مزید تھوڑی سی اس کی باتیں باقی ہیں صحیح حدیث مبارکہ کی، اس پر پھر گفتگو کریں گے. دے اجازت، ملیں گے پھر. قسمت نے ساتھ دیا، زندگی نے وفا کی. تو فی امان اللہ.